مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تامل ناڈو کی سرزمین پر ہر سال میلاد چوک میں حاضری کی مجھے سعادت نصیب ہوتی ہے. آج بھی حاضر ہوا ہوں اور مجھ سے بیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا آپ نے ایمان افروز خطاب سماعت فرمایا. اللہ رب العزت جل جلالہ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں چاہوں گا کہ آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلاؤں اور یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایک اولاد سے متعلق ماں باپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. عمومی طور پر آج کا ماحول ایسا ہے کہ ماں باپ 2-1 سال کے بچے تک لاڈ پیار دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ بچہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ اس کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر والدین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں غفلت کے شکار ہیں. ان کے نزدیک اولاد کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے؟ کھلونے ضروری ہیں، اچھا لباس ضروری ہے، صحت ضروری ہے، اچھی اسکول میں ایڈمیشن ضروری ہے، وقت ملا تو قرآن سکھانا ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر کسی باپ سے یا ماں سے پوچھا جائے کہ تم اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں کیا پلان بنا کے رکھے ہو، تو ماں کہے گی، باپ بھی یہی کہے گا
کہ میری تمنا ہے کہ میرا بیٹا بڑا بننے کے بعد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS بنے، IPS بنے، یہ میری خواہش ہے۔ میں ان خواہش کے صحیح ہونے کا انکار نہیں کرتا، لیکن کاش کہ ہم قرآن کی روشنی میں اپنی اولاد سے متعلق تمنا کرتے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ ایک ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے کس چیز کی تمنا کرنی چاہیے، اور مومنین اور اللہ والوں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا تمنا کی، اس تمنا کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین یقولون هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور کہتے ہیں مومنین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچہ ڈاکٹر بن کر کے اگر ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کی ڈگری ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائے گی۔ بچہ تاجر بننے کے بعد سرمایہ کی فراوانی ہو جانے کی وجہ سے گناہوں کے دلدل میں ڈوب گیا تو یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ بچہ اگر ماں باپ کو جھڑکنے والا بن جائے یا گالیاں دینے والا بن جائے تو چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس جھڑکنے کی وجہ سے اس اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ لیکن ایک غریب بچہ ہے، چند بچوں میں ایک بچہ غریب ہے، اور اس بچے کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ با ادب بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، ماں کی خوشی کا بھی خیال کرتا ہے، باپ کی خدمت بھی کرتا ہے۔ ماں رات کو سوتی ہے تو پیر دبانے پہنچ جاتا ہے، باپ گھر سے نکلتا ہے تو جوتے سامنے رکھ دیتا ہے، باپ گھر میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیتا ہے۔ ماں اگر بازار میں کچھ خریدنے کے لیے گئی اور سامان کچھ خریدا تو بیٹا ماں کے ہاتھوں سے سامان اٹھا لیتا ہے، کبھی ماں کے سر دبا دیتا ہے، کبھی پیر دبا دیتا ہے، کبھی بچہ جو ہے ماں کی خوشی کی خاطر بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس ماں سے پوچھو کہ تیرے 3 بچے ہیں، ایک بچہ پڑھ لکھ کے بڑا ہو گیا، تجھے چھوڑ کے چلا گیا، کبھی تجھے فون کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، اور ایک بچہ غریب ہے لیکن تیری خدمت میں لگا رہتا ہے، تیری خوشی کا خیال کرتا ہے۔ اے ماں تو بتا تیری کون سی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ماں کا جواب ہوگا بچہ جو غریب ہے لیکن خدمت میں لگا رہتا ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کے لیے سب دعاؤں سے بہتر دعا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اے کریم میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اکبر! قرآن کی دعا میں جامعیت کا اندازہ لگائیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک باپ کو کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، ماں کو کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے جب بچہ سیدھے راستے کا مسافر ہو، ڈرگز استعمال نہ کرتا ہو، آوارگی نہ کرتا ہو، عیاشیاں نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو اور سیدھے سادی زندگی ہو تو ماں کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے اور باپ کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآنی دعاؤں کا ہم خیال کریں اور قرآن کی روشنی میں اولاد کے سلسلے میں دعا کریں۔ جب سے ہمارا مزاج یہ بنا کہ ہم نے دعاؤں کے اندر بھی اپنی طبیعت کو شامل کر لیا اور قرآن کی جامع دعاؤں کو ہم نے پسے پشت رکھ دیا، نتیجتاً آج جس اولاد کو کھلا پلا کر کے ہم بڑا کرتے ہیں، تعلیم دلوا کر اسے اچھے مقام پر پہنچاتے ہیں،
وہی اولاد بد کرداری کے راستے پر چلنے کے بعد ماتھے کا کلنک بن جاتا ہے، اور وہی اولاد ہمارے لیے نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو اور غور کرو، ایک بچے کو تعلیم دلانے کے لیے باپ کتنی محنت کرتا ہے، ایک بچے کو بڑا کرنے کے لیے ماں کتنی محنت کرتی ہے، لیکن اللہ اکبر وہی بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد نہ ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے نہ باپ کی خوشی کا خیال کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اولاد کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور قربان جائیے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ لیڈر بنے، میرا بچہ کامیاب بنے، میرے بچے کا نام ہو، میرا بچہ شہرت کی بلندی کو پہنچے۔ اور بچے کی شہرت دیکھ کر، بچے کی کامیابی دیکھ کر، بچے کا نام دیکھ کر ماں اور باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے تو 50 گھروں کے اندر جا کر کے میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، میرا بچہ انجینئر بن گیا۔ اور خوش نصیب ہے وہ بچے جو آج حفظ کی تکمیل کر کے یہاں پر دستار سے نوازے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ان بچوں کے ماں باپ سے پوچھو کہ آج دستار بندی کے منظر کو دیکھ کر انہیں کتنی خوشی ہوگی کہ میرے بچے نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن قرآن نے انداز بتایا کہ تمہارا بچہ جاہلوں کا لیڈر بنے یہ دعا نہ کرنا، تمہارا بچہ ان پڑھوں کا پیشوا بنے یہ دعا نہ کرنا۔ اگر دعا کرنا ہے تو ایسی دعا کرو، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے۔ اللہ سے ڈرنے والے برگزیدہ بندوں کا، گویا اس دعا کے اندر اللہ عز و جل نے ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اور خود کے لیے ولیوں کے پیشوا بننے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ایک سبق آج آپ یہ سیکھ لیں کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کریں تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بیوی کے سلسلے میں بھی قرآن کا ذکر آیا ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ یاد رکھیں اگر بیوی منہ چڑی ہو، اگر بیوی خراب مل جائے، بیوی اگر جلاد قسم کی مل جائے تو انسان کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تمہیں ایسی بیوی عطا فرمائے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے دیکھو تمہارے قلب کو سکون مل جائے، اس لیے کہ اللہ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر گھر جانا نہیں چاہتے کہ ابھی پتہ نہیں پہنچوں گا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مرد بھی ایسے بہت سارے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، پروردگار کی بارگاہ میں بیوی بچوں کے لیے یہ دعا کرو، اے اللہ ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اکبر، ایک بچے کو ماں اگر سجدہ کرتے دیکھتی ہے تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، با اخلاق دیکھتی ہے تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، با کردار دیکھتی ہے تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تعلیم یافتہ دیکھتی ہے تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور چند لوگوں کی طرف سے بچے کی تعریف ہو جائے تو ماں باپ کو ٹھنڈک پہنچا کرتی ہے۔ ذرا ہم حضور کے دل کی ٹھنڈک کے بارے میں پوچھیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں پوچھیں۔ اب آئیے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کس چیز سے پہنچتی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا امتی سجدہ کرتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ ایک ماں بااخلاق بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر اپنی آنکھوں کے اندر ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی دعا، پہلا حق، اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگو۔ دعا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
بلکہ ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں کیا مقام رکھتی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے اچھی دعا کرو، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بس اوقات بچہ نادانی کی بنیاد پر، غلط سنگتوں کی بنیاد پر، مزاج کے چڑچڑے ہونے کی بنیاد پر، کسی مسئلے میں ناکامی کی بنیاد پر ماں کو جھڑک بھی دیتا ہے، ماں کا خیال بھی نہیں کرتا، باپ کا خیال بھی نہیں کرتا، نتیجتاً ماں باپ کی زبان سے اس کے لیے بد دعا کے کلمات نکلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دو، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا وقت دعا کی قبولیت کا ہو، تم نے بد دعا دی، وہ وقت اگر قبولیت کا ہے تو تمہارا بچہ تمہاری بد دعا کے نتیجے میں پوری زندگی تباہ ہو جائے گا، اور اسے تباہ دیکھ کر کے تمہاری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، تم بھی پریشانیوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کو دعا کرنی چاہیے، اور دعاؤں کے طریقے بتائے گئے۔ ایک دعا جہاں قرآن یہ بتا رہا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وہی دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قرآن بتاتا ہے رب هب لي من الصالحين، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ خالص اولاد کی دعا نہیں کرنی، نیک اولاد کی دعا بارگاہ سرمدیت میں کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اگر اللہ نے نیک اولاد آپ کو عطا کر دی تو یہی اولاد آپ کی نجات کا سامان بن جائے گی۔ اب آئیے دوسرے حق کی طرف اولاد کے چلتے ہیں۔ رزق کی کمی کی وجہ سے اور روزی کی تنگی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں زندہ درگور تو نہیں کیا جاتا کہ بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے، نہیں، لیکن ہمارے دو کے قانون پر عمل کرتے ہوئے آدمی یہ سوچتا ہے کہ زیادہ بچوں کی بنیاد پر ان کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا، رہنے کا دو ہی نہیں سنبھلے جاتے اور کیسے سنبھلے جائیں گے، اور اگر بیوی امید سے ہو تو ایبورشن کروا کر کے بیوی کا حمل گرا دیا جاتا ہے کہ اب زیادہ بچے نہیں چاہیے۔ قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، رزق کی تنگی کے خوف سے، بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہاری اولاد کو روزی کون دے گا، تمہاری اولاد کے کھانے پینے کا انتظام تم کہاں سے کرو گے، تو تم ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے کھانے کا انتظام تم کہاں سے کرتے ہو، تو جواب ملے گا ہمیں مولا دیتا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے جیسے ہم تمہیں عطا کرتے ہیں ویسے ہی ان کو بھی ہم ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اولاد کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ رکھنی چاہیے کہ تنگی کی وجہ سے، افلاس کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے بچنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے تیسرے حق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو۔ میری بہنیں غور سے سنیں، بچہ پیدا ہوا سوچتے ہیں کہ کیا نام رکھیں، کن پر نام رکھیں، تو کوئی ہیرو کے نام پہ نام رکھتا ہے، کوئی ہیروئن کے نام پہ نام رکھتا ہے، منکی، پنکی، ڈونکی، سنکی، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں۔
اور اس نام پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناموں میں اللہ کو سب سے اچھے نام جو پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے کئی بچے ہوں سب کا نام محمد ہو تو تمہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو اپنے بچوں کا نام محمد بھی رکھو کہ دسترخوان پر جس دسترخوان پر نام محمد والا شخص بیٹھتا ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دسترخوان میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ پنکی بنکی یہ سارے نام کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ نام ایسے رکھو جس کا اثر بچے کی زندگی پر ہو، اور قیامت کے دن جب اس نام سے پکارا جائے تو بچے کے لیے باعث مسرت ہو اور خوشی کا معاملہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، اللہ اکبر، کل بروز قیامت رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا ادخلوا الجنت یا محمد، جنت میں داخل ہو جائے محمد۔ اللہ اکبر، جتنے محمد نام کے ہوں گے سب جنت کی طرف دوڑیں گے۔ داروغ جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہاں تو اتنے محمد نام کے آ گئے، تو نے تو تیرے حبیب کو جنت میں داخل ہونے کے بارے میں فرمایا تھا۔ ندا آئے گی میرے محبوب کے نام کے صدقے میں سارے نام محمد والوں کو جنت میں داخل فرما دو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو تیسرا بچے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا نام اچھا رکھو، اچھے نام سے اسے پکارو۔ اور جو نام الگ الگ رکھا کرتے ہیں، پیٹ نیم کے طور پر الگ نام رہتا ہے تو اس میں بھی نام اچھا رکھو۔ یہ الگ سے نام رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں۔ خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ تھا، لیکن پیار سے حضور انہیں حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو یہ نام رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن نام میں اصلیت ہو، نام میں جو ہے وہ سیرت سے متعلق مناسبت ہو۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرخ تھی، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حمیرہ کہا کرتے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھو۔ اب لیٹسٹ نیم کے حوالے سے آپ دیکھیں، ہمارے ایک بزرگ ماضی قریب میں گزرے ہیں، وہ اللہ والے تھے، نیک بندے تھے، ان کے پاس لوگ تعویذات کے لیے آتے تھے، ان کے پاس لوگ نام کے لیے آتے تھے، استخارے کے لیے آتے تھے، بہت سارے مسائل کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک صاحب پہنچے، حضور آپ کی دعا سے میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو، اللہ بچے کو نیک بنائے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس نے کہا آمین آمین، حضرت میں نام کے لیے آیا ہوں، کوئی اچھا سا نام بتائیں، لیٹسٹ نام بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹے عبد الرحمن رکھ لو۔ حضرت یہ تو بڑا پرانا نام ہے، کوئی نیا نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا عبداللہ رکھ لو۔ کہا حضرت یہ بھی نام پرانا ہے، کوئی لیٹسٹ نام بتاؤ۔ وہ نام بتاتے گئے، صحابہ کے نام بتائے، سرکار کے نام بتائے، رب قدیر جل جلالہ کے نام بتائے، لیکن وہ سارے نام سن کر یہی کہتا رہا حضرت یہ پرانے نئے نام بتاؤ۔ تو وہ بھی ذرا اللہ والے تھے تو انہوں نے بھی مذاق کرنا شروع کیا، کہا ایک نام تجھے بتاتا ہوں جو نام کسی نے ابھی تک نہیں رکھا۔ تو وہ بھی خوش ہو گیا کہ پتہ نہیں کون سا نام بتائیں گے۔ کہا ابلیس رکھ لے، کسی نے نہیں رکھا ابھی تک۔ کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا پھر کیا میں تجھے بتاؤں؟ تو لیٹسٹ نام کا اتنا شوق ہے کہ جو کسی نے نہ رکھا ہو وہ رکھو۔ ارے اللہ والوں کے نام پر نام رکھو تاکہ ان اللہ والوں کے نام کی برکت سے پروردگار تمہارے بچوں کو بھی نیک بنا دے۔ تو اچھے نام اپنی اولاد کا رکھنا یہ بھی اولاد کے حق میں سے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ اسے نماز کا پابند بناؤ، نماز کا پابند بناؤ۔ قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
لا نسألک رزقا ونحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. قربان جائیے قرآن کے انداز پر. فرمایا گیا اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، تم بھی اس پر جمے رہو. لا نسألک رزقا، اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا. یہ اللہ فرما رہا ہے بندے سے کہ نماز پڑھ کر معاذ اللہ تم مجھے روزی دو. نہیں، لا نسألک رزقا، میں تم سے روزی نہیں مانگتا. وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، انجام آخرکار متقی لوگوں کا ہی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دور حاضر کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے بچے جن اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں ڈانس سکھایا جاتا ہے، اور بچہ اگر ڈانس سیکھ لے اور گھر میں ڈانس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے اور بچہ پارٹیسپیٹ ہوا، اول نمبر پر آیا، تو ڈانس کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد سب کو بھیجا جاتا ہے، ذرا دیکھو میرا بچہ کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے. العیاذ باللہ، تم ڈانس سکھاتے ہو، تم گانے سکھاتے ہو، تم غزلیں سکھاتے ہو، تم آوازی سکھاتے ہو. قرآن کہتا ہے اپنے بچے کو نماز سکھاؤ. اللہ اکبر. وہ رسول جو بچے کے رونے کی بنیاد پر اپنی نماز مختصر کر دیں. اللہ اکبر. مسجد نبوی شریف کے اندر مصلی امامت پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور پیچھے نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے نماز شارٹ فرما دی. بچے کا رونا سرکار کو گوارا نہ گزرا. اللہ اکبر. لیکن وہی رسول فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ. کون پڑھائے گا؟ جو خود پڑھتا ہوگا وہی تو پڑھائے گا نا. جو خود ہی نہ پڑھتا وہ پڑھائے گا کہاں سے؟ جسے خود نماز کا شوق نہیں وہ بچوں کے اندر شوق کیسے پیدا کرے گا؟ امام حسین نے اگر سجدے میں جان دی تو آنکھ کھلتی تھی تو ماں کو سجدے میں دیکھتے تھے. دن کے اجالے میں باپ کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے. آج کی اولاد باپ کو سگریٹ پیتے دیکھتی ہے، پکچر دیکھتے دیکھتی ہے، بگ باس دیکھتے دیکھتی ہے، گالیاں دیتے دیکھتی ہے، غزلیں گنگناتے دیکھتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتے دیکھتی ہے. تو آج کی اولاد کے سامنے باپ کا وہ رول موجود نہیں ہے جسے دیکھنے کے بعد بچہ اس رول کو اپنا لے اور وہی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے نجات کا سامان بن جائے. آج یہ میں آپ کو بتاؤں، پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو نماز کا پابند کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن کیا کرتی تھی اور کتنی محنت کیا کرتی تھی. دنیا جانتی ہے بابا فرید کو. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اسلام کے اور سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ گزرے ہیں. اللہ اکبر. بابا فرید چھوٹے تھے، ننھے سے تھے. ماں چاہتی تھی میرا بیٹا نماز کا بچپن سے پابند بن جائے. آپ جانتے ہیں بچے کو میٹھی چیزوں سے بڑی انسیت ہوتی ہے. آئس کریم سے انسیت، چاکلیٹ سے انسیت. چاکلیٹ سے بچہ تو اتنا دل بہلا لیتا ہے کہ چاکلیٹ دو ساری باتیں آپ کی مان لے گا. بچوں میں میٹھی چیزوں سے انسیت زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. ماں نے اپنے بیٹے فرید الدین سے کہا میرے لخت جگر نماز پڑھو، اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا. اچھا ماں، اللہ شکر عطا کرے گا؟ اس لیے کہ وہ زمانہ چاکلیٹ کا نہیں تھا، وہ زمانہ شکر کا تھا. تو ماں نے جب کہا تو بابا فرید تیار ہو گئے. ماں نے کہا بیٹے وضو کرو. بیٹا وضو کرنے کے لیے گیا. ماں نے مصلی بچھایا، مصلی کے نیچے شکر رکھ دی. حضرت بابا فرید بچپن میں ننھے سے تھے، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد ماں سے کہتے شکر. ماں کہتی ہے مصلی اٹھا، دیکھ اللہ نے تیرے لیے شکر کا اہتمام فرما دیا ہے. جیسے مصلی ہٹاتے ہیں مصلی کے نیچے سے شکر ملتی ہے، کھا لیتے ہیں. روزانہ کا یہ معمول. ہر نماز کے لیے جب وہ وضو کے لیے جاتے ماں مصلی بچھاتی، مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی اور بابا فرید نماز کے بعد شکر کھا لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے اور جب وہ تشریف لے گئے تو ماں کو یہاں تشویش لاحق ہوئی کہ میرا بچہ نماز کا پابند بن چکا ہے، اب جہاں وہ کھیلنے کے لیے گیا ہے وہاں پر نماز کا وقت ہوگا
تو میرا بیٹا نماز کے لیے جب چادر بچھائے گا اور آج اگر نماز کے بعد اس کے مصلی کے نیچے سے یا چادر کے نیچے سے شکر نہیں ملی تو میرا بیٹے کا بھرم، میرے بیٹے کا نماز کے سلسلے میں شوق کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، نماز کا وقت ہوتا ہے، بابا فرید دوستوں کے ساتھ ہیں، آؤ دوستوں مل کر نماز پڑھ لیں۔ دوستوں نے کہا فرید نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فرید الدین یقین کے ساتھ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے تو شکر ملے گی۔ اللہ اکبر، چادر بچھا دی گئی، سب نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ماں اپنے گھر میں موجود تھی، مصلی بچھاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے میرے کریم، روزانہ کا معمول تو یہ تھا کہ فرید الدین کے مصلی کے نیچے میں شکر رکھ دیا کرتی تھی، آج فرید الدین جہاں نماز ادا کرے گا وہاں میں شکر رکھنے نہیں پہنچ سکتی، مولا تو غیب سے اہتمام فرما دے، تو کرم فرما دے۔ بابا فرید الدین نے نماز مکمل کی اور چادر اٹھائے تو چادر کے نیچے شکر کا خزانہ نکل آیا، اسی سے بابا فرید الدین کا نام گنج شکر پڑ گیا۔ یہ ماؤں کا سسٹم تھا، مائیں نماز کے لیے بچوں کے سلسلے میں اتنی محنت کرتی تھی۔ آج یہ فکر نہیں رہ گئی، آج یہ شوق نہیں رہ گیا، آج یہ جذبہ نہیں رہ گیا، آج یہ خیال نہیں رہ گیا۔ پڑھے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو کوئی معاملہ نہیں، میں ایک منظر کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک مسجد میں، دیہات کی مسجد میں میں نماز کے لیے پہنچا۔ میں گیا تھا ایک شادی کی تقریب کے اندر، شادی کی تقریب کے بعد مجھے نکلنا تھا، لیکن ظہر کے وقت کے لیے شادی خانے میں کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ میں نے پوچھا مسجد کہاں ہے؟ مجھے بتایا گیا فلاں جگہ مسجد ہے۔ میں گیا مسجد میں، مسجد کے اندر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا ایک نوجوان تھا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا 4 سال کا بچہ تھا۔ اللہ اکبر، وہ باپ کے ساتھ، باپ جیسے سجدے کرتا وہ بھی سجدے کرتا۔ میں نے دیکھا کہ پہلے تو ایسا تھا کہ باپ نماز پڑھتا، وہ قریب میں نماز بھی پڑھتا، بیٹھا بھی رہتا، لیکن پھر اس کے بعد باپ نے اپنے بچے کو لیا، اپنے آگے کھڑے کیا اور پھر اس کے بعد اس بچے کو سجدہ کرنا سکھایا، نماز کیسے پڑھنی چاہیے یہ سکھایا، برابر اسے کھڑا کیا۔ واللہ العظیم وہ منظر دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ جب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو قدرت کو کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو، آج اگر مائیں اس سسٹم کو اپنا لیں اور باپ اس سسٹم کو اپنا لے کہ میرا بیٹا نماز کا پابند بن جائے، نماز کے سلسلے میں محنت و مشقت اگر کی جائے، یاد رکھیں قرآن مقدس میں فرمایا گیا اگر آپ اپنے بچوں کو بے حیائی سے روکنا چاہتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو موضوع کے آگے کی گفتگو کی طرف لے کر کے چلوں۔ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کٹ کٹ کے ان کے سینے میں حضور کی محبت بھرو۔ دل چاہتا ہے کسی سے پیار کرنا، آج بچہ ماں باپ کے پیار کے نہ ملنے پر وہ پیاس جو پیار کی اس کے اندر باقی رہ گئی، اس پیار کی تلاش کے اندر لڑکیاں لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لیکن جو مائیں اور جو باپ جی بھر کر اپنے بچوں کو بچپن کے دیتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں، وہ بچے جلدی سے بگڑتے نہیں نظر آتے۔ دل چاہتا ہے کسی سے محبت کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ پہلی چیز اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرو، اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رہے، بچہ اگر عاشق مصطفیٰ ہے تو وہ ماں باپ کا بھی خدمت گزار ہوگا۔ بچہ اگر عاشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بد کرداری سے بھی بچے گا۔ ایک واقعہ بیان کروں، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔
کون نہیں جانتا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ مبارک حضرت فاروق اعظم کو دے کر فرماتے ہیں جاؤ قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اسے جا کر یہ جبہ دینا اور کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب یہ حضرت اویس قرنی زمانے نبوت کو پاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پاتے ہیں، لیکن حضور کی زیارت کو تشریف نہیں لے پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اتنی ضعیفہ تھی کہ 2-4 دن کے لیے بھی ماں کو چھوڑ کر کے اگر چلے جائیں تو ماں کی خدمت کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے 2 چیزیں ہوتی ہیں، سنیے گا غور سے، اپنی پسند اور نبی کی پسند۔ اویس قرنی کی پسند تھی حضور کی زیارت کرو، نبی کی پسند تھی کہ ماں کی خدمت کرو۔ اویس قرنی نے حضور کی پسند کو فوقیت دی، ماں کی خدمت میں لگے رہے، قریب رہتے تو حضور کو دیکھتے، لیکن دور رہنے کے بعد قریب رہ کر کے 1-2 مرتبہ دیکھتے دن میں، اور دور رہنے کے بعد حضور اپنا جلوہ ان کو اس طریقے سے دکھاتے تصور کے اندر کہ ایسا لگتا جیسے 24 گھنٹے مصطفیٰ کے دیدار کے اندر وہ لمحات گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں یہ مقام حضرت اویس قرنی کو کیسے نصیب ہوا کہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کی دعا کے لیے جلیل القدر صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اسے جا کر کے کہو۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ سچے عاشق مصطفیٰ تھے، اس لیے اپنی ماں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑا، ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ تو جب بچہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے تو ماں کا نافرمان نہیں ہوگا، وہ یہی سوچے گا اگر ماں کو ستاؤں گا تو حضور ناراض ہو جائیں گے، باپ کو ستاؤں گا تو حضور ناراض ہو جائیں گے۔ آج جب بچے اور بچیاں ہیرو اور ہیروئن کی عاشق ہو گئی، نتیجتاً کوئی فکر نہیں ہے کہ باپ راضی ہوتا ہے یا ماں راضی ہوتی ہے۔ بچوں کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بناؤ۔ حضور کا عشق مائیں کیسا پلاتی تھی، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جس طرح ایک بچہ قرآن حفظ کرنے والا ایک ایک آیت کو رٹتا ہے اور رٹ کر کے پورا قرآن حفظ کرتا ہے، مائیں حضور کے واقعات اپنے بچوں کو رات کو اسی طرح سے رٹاتی تھیں اور یاد کراتی تھیں تاکہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ کر کے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے۔ تو نماز بچوں کو اس کا عادی بناؤ۔ اور آگے بڑھیں، بچوں کو دینی تعلیم دو، قرآن شریف کی تعلیم، اسے فوقیت دو، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جس کے کرنے پر بچے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ بچہ قرآن پڑھے گا، ماں باپ بخش دیے جائیں گے۔ بچہ حافظ قرآن ہے، اس کے سبب سے ماں باپ بخش دیے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دیں، یہ وہ بھی دیں، لیکن اسے چھوڑ کر کے نہ دیں، اسے پرائرٹی دیں۔ ایک جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، بیرسٹر بنے، سب بنے، لیکن سب سے پہلے پکا اور سچا مسلمان بنے۔ پہلے اس کی فکر کرو، یہ پرائرٹی کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ بچے کو بااخلاق بناؤ۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق عطا کر دیے تو یہی اچھے اخلاق ماں باپ کی عزت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور بچے کی کامیابی اور کامرانی کا سبب بھی بنیں گے۔ اس طریقے سے اولاد میں عدل کرو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، غالباً حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنا جو خاص غلام تھا میں اپنے اس بچے کو میں نے دے دیا۔ سرکار نے فرمایا باقی بچوں کو بھی تم نے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔
فرمایا اپنا غلام واپس لے لو، اس لیے کہ یاد رکھو بچوں میں عدل کرو، بچوں میں انصاف کرو۔ اگر بچوں میں آپ عدل اور انصاف نہیں کریں گے تو بچے کی حق تلفی ہوگی، حق تلفی ہوگی بچوں کی۔ تو بچوں کا حق اس اعتبار سے کہ ان کے اندر عدل اور انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ ہر بچوں سے، اور خاص طور پر ذہن میں رہے، بچیوں کی پیدائش پر چہرے کو کالا نہ کر لیا کرو، مرجھایا ہوا مت بنا لیا کرو، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے 3 بچیوں یا بہنوں کی پرورش صحیح طور پر کی، یہی بچیاں یا یہی بہنیں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی اور جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ تو بچیوں کی ولادت پر چہرے کو مرجھا نہ لیا کرو، بلکہ ایک گھر کے سلسلے میں صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اس گھر سے نور نکل رہا ہے اور آسمان تک جا رہا ہے، اوپر سے لے کر آسمان سے لے کر نیچے تک اس گھر کے اندر نور کی شعائیں نظر آ رہی ہیں، سرکار کیا وجہ ہوگی کہ اس گھر پر اس طرح سے نور نظر آ رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر کے معلوم کرو، شاید اس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو لخت جگر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو سرکار ان کے لیے اٹھ جاتے تھے اور ان کا ہاتھ لے کر حضور چوما کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ہوں بیٹے بھی ہوں گھر کے اندر، اور تم اگر کوئی تحفہ لے کر کے کہیں باہر سے آؤ تو سرکار فرماتے سب سے پہلے بیٹیوں کو دو۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے، پھر کبھی صرف حقوق کے حوالے سے عرض کرنا ہوں۔ اور اب آخری بات عرض کر دوں، اپنی اولاد کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ رکھنا، کچھ جمع کرنا، کچھ چھوڑنا، یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت جب حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس اتنا سارا مال، میں سب خیرات کر دوں؟ سرکار نے منع فرمایا۔ وہ یکے بعد دیگر ایک کہتے رہے، نصف خیرات کر دوں، چوتھائی خیرات کر دوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے، یعنی منع فرماتے رہے کہ سب مت خیرات کر دو۔ اور پھر حضور نے جو فرمایا اسے سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے مرنا کہ دوسروں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر ہے مرنے سے پہلے ان کے لیے کچھ چھوڑ کر کے مرو تاکہ وہ ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ تو یہ بھی اولاد کے حقوق کے اندر ہے کہ تم اس کے لیے ان کے لیے کچھ جمع رکھو تاکہ تمہارے بعد انہیں کام آئے، تاکہ وہ اطمینان سے زندگی گزار سکیں، ان کی ضروریات پوری کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ مختصراً حقوق اولاد سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ یہ دعا کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور، اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یاد رکھیں اگر پروردگار نے یہ دعا قبول کر لی تو اولاد کی طرف سے کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب بھی اولاد کو دیکھیں گے آپ کے قلب کو اللہ ٹھنڈک عطا فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں نے قرآن مقدس کی تحفیظ مکمل کی، جو قرآن مقدس کے حافظ ہوئے، جو قرآن مقدس
مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے۔ پروردگار جل جلالہ ان کو، بچوں کے والدین اور اساتذہ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور بچوں کو ادارے کے لیے، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، معاونین کے لیے نجات کا سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم